اما بعد، حضرات، قرآن حکیم کے 14ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس پارے کی پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ ظاہر ہے جس طریقے سے دنیا میں ایمان والے الگ ہیں اور ایمان نہ لانے والے الگ ہیں، مومن الگ ہیں، کافر الگ ہیں، قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا۔ تو قیامت کے دن جو کافر ہوں گے، جو دنیا میں ایمان نہیں لا پائے، وہ ایک افسوس کا اظہار کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافروں کی یہ تمنا ہوگی، یہ آرزو ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دنیا میں مذاق اڑایا انہوں نے، دنیا میں اسلام کا مذاق اڑایا، ایمان والوں کا مذاق اڑایا، اپنے کلچر پہ فخر کیا، اپنے مذہب پر فخر کیا، مگر قیامت کے دن حقیقت کو دیکھنے کے بعد وہ کافر یہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو ایک حکم دے رہا ہے، فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اے نبی، ایک دن ایسا آئے گا یہ کافر بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اے نبی، ان کافروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا تو 3 ہی کام ہے۔ ذرہم یاکلوا، ان کا کام ہے کھانا پینا، ویتمتعوا، انجوائے کرنا، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور لمبے لمبے پلان بنانا۔ اے نبی، ان کافروں کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی گول نہیں ہے، کوئی ایم نہیں ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد 3 چیزیں ہیں، کھاؤ پیو، انجوائے کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے بھائی، قرآن کریم تو یہ کافروں کی پہچان بتا رہا ہے، لیکن کیا آج ہمیں سے بہت سارے مسلمانوں کی زندگی واقعی میں ان 3 چیزوں کا نام نہیں ہے؟ ہمیں سے بہت سارے مسلمان کیا ایسے نہیں ہیں جن کی زندگی واقعی میں کھانے پینے، انجوائے کرنے اور لمبے لمبے پلان بنانے کا نام ہے؟ جو پہچان اللہ نے کافروں کی بتائی تھی، آج افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس لعنت میں گرفتار ہو۔ آج کتنے نوجوان ہیں ان کی زندگی میں آخرت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، ان کی زندگی میں جنت کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے، ان کی زندگی میں جہنم کا کوئی ڈر نہیں ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ صبح کو آنکھ کھلی اور رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک پورا جو یہ سائیکل ہے، یہ جو روٹیشن ہے، یہ 3 ہی چیزیں ہیں، کھاؤ پیو، انجوائے کرو، پلاننگ کرو۔ میرے بھائیوں، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ مومن اپنی زندگی کو اتنا حقیر نہیں سمجھتا ہے، مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، مومن کو پتا ہوتا ہے زندگی کھانے پینے انجوائے کرنے سے آگے بھی کسی چیز کا نام ہے۔ یہ 60 سال کی زندگی میں انجوائے کر بھی لیا تو کیا کر لیا، جس زندگی میں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، تم نے دنیا کی زندگی کو اوپر رکھا، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے میرے بندو۔ تو قرآن کریم کی 14ویں پارے کی پہلی آیت ایک مومن اور ایک کافر کی زندگی کا فرق بتاتی ہے کہ مومن کی زندگی تو، کافر کی زندگی تو 3 ہی چیزوں کا نام ہوتی ہے، کھاؤ پیو، انجوائے کرو اور لمبے لمبے پلان بناؤ۔ اسی لیے بہت لمبے پلان مت بناؤ میرے بھائی۔ زندگی میں آدمی 20 سال کے آگے کی سوچ رہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں،
کل کیا ہوگا نہیں معلوم. انسان 20 سال آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہے. آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں. جہاں جانا ہی جانا ہے. جب برباد ہوئے تو برباد ہو گئے, جہاں کامیاب ہوئے تو کامیاب ہو گئے, وہاں کی کوئی پلاننگ نہیں. اور دنیا کی زندگی میں آدمی اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں بھی سوچ کے بیٹھا ہے کہ یار اتنی دولت کما کے جاؤں, میرے بچے بیٹھ کے کھائیں. نہیں میرے بھائی, لمبی لمبی پلاننگ بنانا اس انسان کو زیب نہیں دیتا ہے جس کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہ ہو. باپ اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا ہے, اور صبح کو باپ جنازہ نکلتا ہے, باپ زندہ نہیں نکلتا ہے, باپ کا جنازہ نکلتا ہے. ماں کتنے پلان بناتی بچوں کے لیے, مر جاتی ہے, اور ان اپنے خوابوں کو پورا ہونے کے پہلے ماں کی روح نکل جاتی ہے میرے بھائی. اس لیے بہت لمبے پلان مت بنایا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا نا, دنیا کو مختصر سمجھو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. اس کے بعد قرآن کریم کی ایک خصوصیت بتائی گئی, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں. کیا مطلب, کہ تورات کو اللہ نے نہیں اتارا, کیا انجیل کو اللہ نے نہیں اتارا, کیا زبور کو اللہ نے نہیں اتارا؟ یہ کتابیں بھی تو اللہ ہی نے اتاری تھیں. تورات کو بھی اللہ نے اتارا, انجیل کو بھی اللہ نے اتارا, زبور کو بھی اللہ نے اتارا, مگر ان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی تھی. ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے علماء کو دے دی. اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, بے شک ہم نے تورات کو اتارا ہے, تورات کے اندر ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا, اور تورات کے مطابق فیصلہ کرتے اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر. للذین ہادوا, وہ یہودیوں کے بارے میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. والربانیون والاحبار, اور ان کے ربانی علماء اور ان کے احبار اس تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. بما استحفظوا من کتاب اللہ, کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی. تورات کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اس امت کے علماء کو نہیں دی ہے. اس دنیا سے قرآن کے سارے نسخے بھی ختم ہو جائیں تب بھی قرآن نہیں مٹ پائے گا. قرآن کی حفاظت اللہ خود کرے گا, اور اللہ کر رہا ہے. کوئی ایگزامپل نہیں ہے, کوئی مثال نہیں ہے کہ 6 سال کا 7 سال کا بچہ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک پورا قرآن پھر پھر, اس کی زبان نہیں ہے, اس کی لینگویج نہیں ہے, وہ اردو اور ہندی اور جو ہے تیلگو اور تمل بولنے والا اور انڈیا کا اور پاکستان کا رہنے والا بچہ ہوتا ہے 5-6 سال کا, اور قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے. کسی اور کتاب کی مثال مجھے لا کے دے دو میرے بھائی. اور صرف یاد نہیں کرنا, جو حافظ لوگ ہیں کبھی آپ پوچھئے قرآن کریم کی کتنی آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات, جن کو کہا جاتا ہے ملتی جلتی آیتیں. حافظ کا دھیان بھٹکا نہیں کہ پہلے پارے کے بجائے 9ویں پارے میں چلا گیا. تو وہ سارے متشابہات کو یاد رکھنا اور پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس کو کھڑے ہو کر کے سنا دینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کا ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے, قرآن کریم کا ٹیکسٹ جس طریقے سے سیکیورڈ ہے, قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی سیکیورڈ ہے, قرآن کی ایکسپلینیشن بھی سیکیورڈ ہے. اگر قرآن کی حفاظت کی گارنٹی اللہ نے لی ہے تو قرآن کی تشریح اور قرآن کا معنی اور قرآن کا مطلب اور قرآن پر پریکٹیکلی کیسے عمل کیا جائے, قرآن کی اس شرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی لی ہے, جس کو ہم سنت کہتے ہیں. جب تک دنیا میں قرآن باقی رہے گا تب تک سنت بھی باقی رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا ٹیکسٹ تو باقی رہے لیکن قرآن کی ایکسپلینیشن ختم ہو جائے, قرآن کی انٹرپریٹیشن ختم ہو جائے. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی شرح اور قرآن کے معنی اور مطلب کی بھی اللہ حفاظت کر رہا ہے. قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے حفاظ کو پیدا کیا, اور حدیث کی حفاظت کے لیے کبھی اللہ نے امام بخاری کو پیدا کیا, کبھی امام مسلم کو پیدا کیا, کبھی امام حاکم کو پیدا کیا, کبھی امام دار قطنی کو پیدا کیا, اور ابھی پچھلے دور میں آج سے
جو ہے تقریباً 24-25 سال پہلے انتقال ہوا، ہمارے دور کی ایک بڑی ہستی تھی، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھرتے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام تھا علم حدیث میں۔ میرے بھائیوں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھی پیدا کرتا رہے گا جو حدیثوں کی حفاظت کریں گے، جو کھرے کو کھوٹے سے الگ کریں گے، جو صحیح کو ضعیف سے الگ کریں گے، تاکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی انٹرپریٹیشن بھی محفوظ رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آسمان کا ذکر کیا۔ آسمان میں ستارے کیوں بنائے اللہ نے؟ کہا کہ ستارے دو مقصد کے لیے بنائے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں ستاروں کو بنایا ہے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے اٹریکٹیو بنایا، خوبصورت بنایا، سجا دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے ان ستاروں کو ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ، ہاں کوئی شیطان چوری چپکے سے اگر سننے کی کوشش کرتا ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو جلتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا، یہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کو سننے کے لیے جاتے ہیں، اور جب سن کر کے آنے لگتے ہیں نا، تو انہی ستاروں میں سے کوئی ستارہ ان کو مارنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ستارہ ان کے لیے جلتا ہوا شعلہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ شیطان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کاہن کو، اس جادوگر کو، اور لوگوں کا بھوشیہ بتانے کا دعویٰ کرنے والے اس جو ہے کاہن کو، اس پامسٹ کو وہ باتیں بتاتا ہے۔ اب وہ ایک بات اگر بتاتا ہے تو یہ دنیا کے جو جوتشی ہوتے ہیں، جو بھوشیہ بتانے کا اور مستقبل بتانے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے اللہ کے نبی سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، پامسٹ وغیرہ، جو ہتیلی دیکھ کے، یا آپ نے کبھی کبھی روڈ پر دیکھا ہوگا طوطا وغیرہ رہتا ہے، اور وہ طوطے کے ذریعے آپ کی ایک چٹھی نکالتے اور کہتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ان کو کاہن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہم لیسوا بشیء، کاہن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کاہن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کبھی کبھی کاہنوں کی بات سچی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 بیٹے ہوں گے 3 ہی بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی 2 شادی ہوگی 2 شادی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال تک جیے گا 50 سال تک آدمی جیتا ہے، کبھی کبھی ان کی بات سچ نکل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی، وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا، وہ جنات جو ہوتے ہیں وہ آسمان سے اچک کر کے آتے ہیں، فیقرقرها فی اذن ولیہ، اور اپنے دوست کے کان میں ڈالتے ہیں، ککرکرت الدجاجہ، جیسے مرغی کٹ 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 کرتی ہے تو وہ کٹ 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 کر کے اپنے دوست کے کان میں ڈالتے ہیں، فیخلطون فیہ اکثر من 100 کذبا، اور پھر اس ایک بات میں وہ کاہن جو ہوتے ہیں 100 جھوٹی باتیں ملاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے سختی سے منع کیا ہے، کسی بھی ایسے انسان کے پاس نہ انسان کو جانا چاہیے نہ اس کی بات کا اعتبار کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کبھی کبھی سامان چوری ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو لوگ پکڑتے ہیں جو پیسہ لے کر کے بتاتے ہیں کون چور ہے۔ بنارس میں ایک جگہ میں نے دیکھا کہ صاحب چوری ہو گئی، تو ایسے ہی ایک آدمی کو لوگوں نے پکڑا تو اس نے کہا کہ انڈا لاؤ، اور انڈے کو وہ کاٹتا ہے، اور انڈے کو کاٹنے کے بعد بتا دیتا ہے کہ صاحب کس نے چوری کیا ہے۔ تو یہ جو ٹوٹکے ہیں اور یہ جو طریقے ہیں یہ حرام ہے میرے بھائیوں، یہ ناجائز ہیں، اس طریقے کے چکروں میں مت پڑو۔ کبھی سامان اگر چوری ہو تو ایک جملہ یاد رکھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ دیا کرو۔ یہ صرف مصیبت میں پڑھنے کی دعا نہیں، کبھی بھی کوئی سامان چوری ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، اس دعا کو پڑھ دو۔ میں نے تجربہ کیا ہے، اگر آپ نے اس دعا کو پڑھا ہے آپ کا قیمتی سے قیمتی کھویا ہوا سامان بھی انشاءاللہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ انسان اگر اس کو مصیبت میں پڑتا ہے اللہ اس کا بہترین الٹرنیٹ اور بہترین بدل اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کا ذکر اللہ نے کیا۔ شیطان نے اللہ سے ایک وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو مزین کروں گا، تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو سجا دوں گا،
تیرے بندے جب گناہ کرنا چاہیں گے میں گناہ کو اتنا سجا دوں گا, گناہ کو اتنا اٹریکٹیو بنا دوں گا, تیرے بندے گناہوں کے چکر میں پڑ جائیں گے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, لیکن اے اللہ تیرے کچھ چنے ہوئے بندے ایسے ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی کنٹرول نہیں چلے گا, جن بندوں کے اندر اخلاص ہوگا. یہاں اللہ نے مخلصین کا لفظ استعمال کیا ہے. شیطان سب سے پہلے ہماری اور آپ کی نیت پر حملہ کرتا ہے میرے بھائی, اس لیے شیطان سے بچنا ہے تو سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اخلاص پیدا کرو, اپنی نیتوں کو صحیح کرو. اور یہاں اللہ نے مخلصین نہیں کہا, مخلصین کہا. مخلصین مفعول کا صیغہ ہے. پتہ یہ چلا کہ اخلاص انسان کی اپنے بس کی بات نہیں ہے, اخلاص کی توفیق اللہ دیتا ہے. انسان کی اوقات نہیں کہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے, اخلاص کی توفیق اللہ دیتا ہے. اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو میرے بھائی, شیطان کے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. اس کے بعد جنت کا ایک اللہ نے نقشہ کھینچا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ایک خاص بات یہ ہوگی کہ جنت میں کسی جنتی کے دل میں دوسرے جنتی کے لیے کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوگا. دنیا میں ہوتا ہے, ایک انسان نیک ہے, دیندار ہے, مگر دوسرے انسان سے کہیں نہ کہیں کینہ اور جلن اور کپٹ اس کے دل میں ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھے اچھے لوگوں کے دل میں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقی لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بڑے بڑے باغات ہوں گے, بڑے بڑے چشمے ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, اور ان جنتیوں سے جب وہ جنت میں جائیں گے ان سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, اور ان کے سینوں میں جو کینہ کپٹ ہوگا ہم اس کینے کپٹ کو نکال دیں گے. اخوانًا علی سرر متقابلین, اور وہ تخت کے اوپر, وہ تکیے کے اوپر ٹیک لگا کر کے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئیں, ان جنگوں کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی کے کسی ساتھی نے ان کے سامنے جب جنگ جمل ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ وغیرہ کے درمیان جو اختلاف ہوا, تو حضرت علی نے کہا انی لارجو ان یجعلنی اللہ وإیاک من الذین قال اللہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل. حضرت علی نے اپنے مخالف سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اور تمہارا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان کے دلوں کا کینہ نکال دیں گے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے, حضرت علی سامنے والوں کو کافر نہیں سمجھ رہے تھے, ان کو مومن جان رہے تھے, ان کو ایمان والا جان رہے تھے. ہاں اختلاف تھا اور اس اختلاف میں معاملہ اس حد تک بڑھا کہ جنگ کی نوبت آ گئی, مگر سامنے والوں کو ایمان والا سمجھ رہے تھے. اور جب شہداء کی لاشیں ان کے سامنے آئی ہیں, حضرت علی کو افسوس ہوا, دونوں فریقین کو افسوس ہوا, اور قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ اگر ہمارے دلوں میں کچھ کینہ اور کپٹ بھی رہا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دور کر دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کو اپنی لڑائیوں پر قیاس مت کیا کرو. بڑے کمزرف ہیں وہ لوگ, بڑے گھٹیا ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو آج کے پولیٹیشین کی طرح اور آج کے راجنیتی اور سیاست کرنے والوں کی طرح سمجھتے. صاحب صحابہ کرام بھی کرسی کے لالچی تھے, صحابہ کرام اقتدار کی ہوس ان کے اندر تھی اور کرسی کی لالچ میں انہوں نے لڑائیاں لڑ لی اور جنگیں کر لی. معاف کرنا میرے بھائی, جن کی زندگیاں گزر گئی اسلام کی خدمت کرنے میں, جنہوں نے اپنے جسم پر سینکڑوں ہزاروں زخم کھائے اسلام کے لیے, ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ کرسی کی لالچ نے ان کو ایک دوسرے سے لڑایا ہوگا. ٹھیک ہے, انسان تھے, اختلاف ہوا ان کے درمیان, جنگیں ہوئیں, مگر ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جنتی مانتے تھے. حضرت علی کا قرآن کی آیت کو پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سامنے والوں کو بھی جنتی مانتے تھے. ابھی کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا ایک آدمی کا. اب وہ صاحب کہنے لگا کہ صحابہ کی عظمت کو تو ہم بھی مانتے ہیں, مگر
فلاں صحابی کو کس نے زہر دیا اور فلاں کو کس نے مروایا. یعنی اس نے حضرت معاویہ کے اوپر کچھ جھوٹے الزامات لگا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ بہت داغدار شخصیت تھی اور ان کو جو مانتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو میرے بھائی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بڑی مظلوم شخصیت ہیں کہ ان کے خلاف بہت سارے من گھڑت اور فرضی ان کے خلاف الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گڑھی گئیں, ورنہ حضرت معاویہ کے دل میں اسلام کی اور مسلمانوں کی کتنی محبت تھی. بخاری شریف اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا اور حضرت حسن اپنے ساتھیوں کا لشکر لے کر کے جب آگے بڑھے, ادھر حضرت معاویہ کا لشکر ادھر حضرت حسن کا لشکر, تو حضرت معاویہ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے اور انہوں نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا تھا, من لی بنساء المسلمین, من لی باطفال المسلمین. اے عمرو بن عاص, اگر یہ جنگیں اسی طریقے سے ہوتی رہی, ہم نے ان کو قتل کیا, انہوں نے ہم کو قتل کیا, ان قوم کے بچوں کا کیا ہوگا, مسلمانوں کی عورتوں کا کیا ہوگا, مسلمانوں کے کمزوروں کا کیا ہوگا, کب تک یہ خون خرابہ چلے گا. اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آفر کیا تھا اور پیشکش کی تھی کہ اے حسن آؤ, ہم ان لڑائیوں کو ختم کرتے ہیں, آپ کے باپ سے ہماری جنگ ہوتی رہی مگر آپ ایک نئے مزاج کے ہیں, آئیے ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت معاویہ نے صلح کا آفر کیا اور حضرت حسن نے اس آفر کو قبول کیا اور اس طریقے سے 5 سال تک چلنے والی ان جنگوں کا خاتمہ ہوا. اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو ہم لگام دیں, ان پر جھوٹے الزامات نہ لگائیں, ان پر کیچڑ نہ اچھالیں, اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی نیتیں محفوظ تھیں, ان کی نیتیں مخلصانہ تھیں, ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. یہ انسان تھے, فرشتے نہیں تھے, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, مگر اللہ نے ان کی نیتوں کی گارنٹی قرآن میں لی ہے اور اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ یہ اللہ کی رضا کے طالب تھے, یہ مخلص لوگ تھے, یہ سچے لوگ تھے, ان کی نیتوں میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا, عورتوں کو چھوڑ کر کے اپنی ڈیزائرز, اپنی خواہشات مرد کے ساتھ پوری کرتا تھا. اور یہ گندا کام انسانی تاریخ میں اسی قوم نے شروع کیا تھا, حضرت لوط کی قوم نے شروع کیا تھا. اور یہ سب اپنے اس کام میں اتنے مگن تھے کہ جب فرشتے آئے, اور حضرت لوط علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں, انہوں نے سمجھا مہمان ہیں, انسان ہیں, اور جب یہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو یہ بدبخت حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ پہنچ گئے. تو حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے کہ کہیں میرے مہمانوں کے ساتھ یہ کوئی بدتمیزی نہ کریں, تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ لا تخزونی فی ضیفی, میرے مہمانوں کے سامنے کم سے کم مجھے رسوا مت کرو. تو اس موقع پر بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے لوط, تو جانتا ہے ہمیں عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے, ہمارے اندر عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے, ہمیں ہمارا مزاج تو جانتا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ تو جانتا ہے, اس لیے اپنا لیکچر ہمیں تو مت پلا, تو بڑا پاک صاحب بنتا ہے تو چلا جا, ہمیں تیرے لیکچر کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہ قوم تھی. یہاں 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جب لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا تو ایک بڑی عجیب بات اللہ نے کہی. اللہ نے فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ, اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم, اے میرے نبی آپ کی زندگی کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں, انہم لفی سکرتہم یعمہون, یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گناہ کے نشے میں مست ہو گئے تھے, اپنے گناہ کے نشے میں اندھے ہو گئے تھے. دیکھو, اگر انسان گناہگار ہے تو توبہ کر سکتا ہے, انسان اگر گنہگار ہے تو اصلاح کی گنجائش ہے, لیکن جب گناہ کا نشہ چڑھ جائے تب اصلاح کی پاسبلٹی بہت کم ہے. لوط علیہ السلام کی قوم گنہگار نہیں تھی, گناہ کے نشے میں پڑ گئی تھی, گناہ کا نشہ چھا گیا تھا. اللہ کہہ رہا ہے اے نبی آپ کی عمر کی قسم, آپ کی زندگی کی قسم, وہ لوگ تو گناہ کے نشے میں پڑ گئے تھے. آج بھی آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں کا نشہ چڑھ گیا. موبائل, آج آپ یقین کریں اچھے دیندار 5 ٹائم کے نمازی لوگوں کا بھی موبائل آپ لے کر کے چیک کریں تو ان کے موبائل پر بھی آپ کو قابل اعتراض چیزیں مل جائیں گی, کیونکہ بہت ساری چیزیں سماج میں عام ہو رہی ہیں. انسان سمجھتا ہے یار یہ تو چلتا ہے, اس میں کیا حرج کی بات ہے. تو گناہ اب گناہ نہیں ہے, گناہ
ایڈکشن بن رہا ہے, گناہ نشہ بن رہا ہے. کسی کو سوشل میڈیا کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلنے کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو نامحرم سے بات کرنے کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو شراب کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو بدکاری کا نشہ چڑھ گیا ہے, کسی کو حرام کھانے کا نشہ چڑھ گیا ہے. گناہ جب نشہ بن جائے, گناہ جب ایڈکشن بن جائے میرے بھائیوں, تو پھر انسان کا سنبھلنا بہت مشکل ہے. اور ایک بات اور پتہ چلی, اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ اپنے نبی کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے. قرآن میں اللہ نے کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے اگر قسم کھائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اس کے نبی کا مقام کیا ہے. اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوتی ہے, اور سورۃ النحل میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہیں یہ تو پیدا کیے گئے ہیں. لا یخلقون شیئا, یہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. وهم یخلقون, یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. اموات غیر احیاء, یہ تو مرے ہوئے لوگ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. یہ مردہ ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے. جو لوگ اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کے سر جھکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کو شرک نہیں کہا گیا, یہ سورہ نحل کی آیت کریمہ, یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 ہے. ذرا بتا دے اس کا کیا مطلب ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے مشرکو جن کی تم عبادت کرتے ہو, اموات غیر احیاء, وہ مردہ ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیو, کل تک جو انسان دنیا میں محتاج تھا, کل تک انسان بیمار ہوتا تھا علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا, آج مر کر کے قبر میں چلا گیا تو تجھے شفا دینے لگا. کل جب اس کی شادی ہوئی تھی اس کو اولاد دینے والا اللہ تھا, اور آج جب وہ قبر میں چلا گیا تو تجھے اولاد دینے لگا. ابھی ایک بہت بڑے جو ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بہت بڑے گرو ہیں جن کو سدگرو کہا جاتا ہے. سدگرو جو ہے وہ لیکچر میں کہتے ہیں صاحب کہ میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے, آیورویدک چیزوں کو اپناؤ, اور دوا یہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہوتی ہیں یہ بالکل بیکار ہوتی ہیں. آج سدگرو جب بیمار ہوئے ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا اور تمام ایلوپیتھی کے ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس پر بڑے میمز بنائے کہ صاحب زندگی بھر تو سدگرو نے جو ہے لوگوں کو لیکچر دیا کہ صاحب ایلوپیتھ کا استعمال مت کرو, میڈیکل سائنس بیکار چیز ہے, ڈاکٹروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور آیوروید کے اندر بڑی طاقت ہے اور یوگا کے اندر بڑی طاقت ہے. اور آج جب وہ خود بیمار ہوئے ہیں تو ایلوپیتھ کا سہارا لے رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, جو انسان زندگی بھر دوسروں کا محتاج رہتا ہے, مرنے کے بعد اس کی 2 گز اونچی قبر بنا دی جاتی ہے اور اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے صاحب یہ بہت بڑے بابا تھے اور یہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, اور ہر جمعرات کو صاحب عورتیں آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, اور ان کی جو ہے پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائی. آپ کے کرنول شہر میں آپ نکلے ذرا, آپ کو قدم قدم پر ایسے آستانے مل جائیں گے جہاں مرادیں پوری ہو رہی ہیں. اور کتنے شہر ہیں ہندوستان میں جہاں جو ہے لوگ اپنے مرادوں کو پورے کرنے کے لیے اپنی مشکلات کو لے کر کے جاتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ اس درگاہ پہ ہم جائیں گے ہماری مشکل دور ہو جائے گی. اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا, کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر, کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. یہ سارا کام اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو ہم اس کو کافر مانتے ہیں, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں, نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں, مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں, شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں, نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے, نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے.
جو کام غیر مسلم کرتا ہے اور ہم کہتے ہیں صاحب یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، وہی کام ہم کرتے ہیں۔ اس نے نام رکھا شرنگار، ہم نے نام رکھ دیا عرس۔ اس نے نام رکھا صاحب وہ گنگا جل لے کے آیا ہے اور ہم درگاہوں کے اور قبروں کے پانی کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی قبر، اس نے اپنے مورتی کا جو ہے پرساد لا کے دیا اور ہم نے مزاروں کا تبرک لا کے دیا، تو ہمارا کام صحیح اور اس کا کام غلط کیسے؟ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے؟ میرے پیارے ساتھیو، قرآن کی یہ آیت قبر پرستی کا رد کرتی ہے، اور میرے نبی کو اندازہ تھا کہ میری امت پہ قبر پرستی ہوگی، اسی لیے اپنے آخری ٹائم میں، اپنے انتقال کے ٹائم میں بھی اللہ کے نبی نے اپنی امت کو قبر پرستی سے روکا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیاء مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کا رد کیا گیا جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے، فلانے کا دامن پکڑ لیں گے وہ بچا لیں گے، فلانے کی ٹوپی ہمارے سر پہ ہوگی ہم بچ جائیں گے قیامت کے دن، ہم فلانے کے مرید ہیں ہمارے پیر صاحب ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، قالوا اساطیر الاولین، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے کے لوگوں کے قصے کہانی ہیں، لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے دین کو نہ ماننے والے، اللہ کے دین کا یہ مذاق اڑانے والے قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ کو اٹھائیں گے، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے، جن پیروں پر آپ تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں، آپ کے پیر خود آپ کا گناہ بھی اپنے سر پہ لا دیں گے اور خود اپنا گناہ بھی اپنے سر پہ لا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اس لیے دین کے سلسلے میں کسی کی بات آنکھ مت کر کے مت مانو، کسی کو یہ اتھارٹی مت دو کہ اس کی ہر بات مانیں گے۔ ہمارے یو پی کے اندر لکھنؤ میں ایک جگہ ہے دیوا، اس کی وہاں جو مزار ہے دیوا شریف اس کو بولتے ہیں، وہ وارث علی بابا کی مزار ہے، اور وارث علی بابا کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے صاحب، وارثی لوگ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بابا کی تعلیم ہے کہ صاحب ہم لوگ طریقت والے ہیں، ہم لوگ جو ہے یہ نماز تو وہ لوگ پڑھے جو شریعت والے، ہم تو طریقت والے ہیں، ہمارے تو دل میں اللہ بسائے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمراہی جن پیروں نے پھیلائی ہے، وہ پیر خود بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے اور ان کے ماننے والے بھی اللہ کے عذاب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ خود اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو یہ گمراہ کیا کرتے تھے ان کا بھی بوجھ یہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے اصول بتایا کہ جتنے رسول آئے سب مرد تھے، دنیا میں کوئی عورت رسول بن کر کے نہیں آئی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، ہم نے ان کے اوپر اپنی وحی نازل کی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم اہل کتاب سے پوچھ لو، تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اے مکہ کے کافروں تم ان یہودیوں سے پوچھ لو، ان عیسائیوں سے پوچھ لو، اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کی آیت سے اصول پتہ چلا کہ اگر ہمیں شریعت کا کوئی مسئلہ پتہ نہیں ہے تو ہم علماء سے پوچھیں، اور یاد رکھو علماء سے پوچھنا یہ غلط نہیں ہے، کسی کی اندھی پیروی کرنا غلط ہے، لیکن جہاں کنفیوژن ہو وہاں علماء سے پوچھنا غلط نہیں ہے۔ علماء سے پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے، معاف کیجیے گا، بعض لوگ اس کو بھی تقلید بولتے ہیں۔ جب ہم لوگ بولتے ہیں نا ہم لوگ تقلید نہیں کرتے، تو بعض لوگ کہتے ہیں آپ تو اپنے علماء سے پوچھتے نہیں پوچھتے، تو آپ اپنے علماء کی تقلید کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہہ رہا ہے، اب آج امام ابو حنیفہ تو زندہ نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کو تو دنیا سے گئے 1300 سال ہو گئے، تو آج اگر کوئی حنفی مسلک کا انسان اپنے مولوی سے مسئلہ پوچھ کر کے عمل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے مولوی کی تقلید کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، علماء سے پوچھنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنے اوپر کسی شخصیت کو فکس کر لینا کہ ہم ان کا ہر مسئلہ مانیں گے، ہر بات مانیں گے، چاہے وہ بات دلیل سے کے مطابق ہو یا نہ ہو، اس کو تقلید بولتے ہیں، اور اس تقلید کو ہم جائز اور صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ اتھارٹی اگر کسی کو حاصل ہے کہ اس کی ہر بات مانی جائے، اس کی ہر بات
کی پیروی کی جائے. یہ اتھارٹی اگر کسی کی ہے تو صرف اور صرف ایک ہستی کی ہے, اور وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے, کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر. ہر ایک کی بات کو لیا جا سکتا ہے, ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے, مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے. اس قبر میں جو ہستی ہے, اللہ کے رسول کی جو ہستی ہے, آپ کی ہر بات کو لینا ہی لینا ہے, آپ کی بات کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے ہیں. میرے بھائیو, اہل حدیث کی دعوت یہی ہے. اہل حدیث کی دعوت, اللہ کی قسم یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے بڑوں کو بڑا مانیں, ہمارے اکابر کو آپ اکابر مانیں, ہمارے علماء کو آپ علماء مانیں. ہم تو یہ کہتے ہیں صاحب کسی کو نہ مانو, لیکن ہاں جہاں رسول کی حدیث مل گئی اب وہاں بہانے نہ کرو. رسول کی تراویح 8 رکعت تھی, آپ 20 پڑھ رہے ہو. اگر آپ یہ تسلیم کر کے 20 پڑھ رہے ہو کہ رسول نے 8 پڑھی ہے اور ہم زیادہ پڑھ رہے ہیں, ہم اس لیے زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ پڑھیں گے ہم کو زیادہ ثواب ملے گا, ہم زیادہ رکعت پڑھیں گے, آپ اگر یہ سوچ کر کے پڑھو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ 8 کا انکار کرو, آپ کہو صاحب یہ 8 رکعت تراویح کبھی پڑھی ہی نہیں گئی, یہ ملکہ وکٹوریہ کی پیداوار ہے اور 20 نبی نے پڑھی ہے, تو آپ کو دلیل دینی پڑے گی جو آپ قیامت تک انشاءاللہ نہیں دے پائیں گے. اور یہ میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حنفی مسلک کے بڑے چوٹی کے علماء نے تسلیم کیا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو ماننا پڑے گا کہ رسول نے تراویح 8 پڑھی ہے. اب وہ دلیل کیا دیتے کہ حضرت عمر نے 20, ان کے دور میں 20 کا حکم دیا گیا تھا, لیکن علامہ البانی نے باقاعدہ کتاب لکھ کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت عمر سے بھی کوئی صحیح سند سے یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں 20 کر دی ہو. انہوں نے بھی اپنے دور میں 8 کا ہی حکم دیا تھا. ہاں بعد میں جب تابعین کا دور آیا اور تابعین کے دور میں ایک سوچ یہ آئی, ایک اجتہاد یہ آیا, ایک نظریہ یہ آیا کہ بھئی تراویح کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی اللہ کے نبی نے حد بندی نہیں کی ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں بنائی ہے. اللہ کے نبی نے اگرچہ 8 پڑھی ہے, مگر آپ کی یہ بھی حدیث ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے, اور جس کو یہ ڈر ہو کہ صبح ہونے والی ہے وہ 1 رکعت وتر پڑھ کے نماز ختم کر دے. تو ان حدیثوں کو دلیل بنا کر کے بہت سارے لوگوں نے تابعین کے دور میں 20 ہی نہیں 36 بھی پڑھی ہے. امام مالک کہتے ہیں میرے دور میں 36 پڑھی جاتی تھی مدینہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر. تو میرے بھائیوں, ہمارے لیے آئیڈیل اللہ کے رسول کی ذات ہے, اللہ کے نبی نے 8 پڑھی ہے, اور ہم 8 ہی کو بہتر اور سنت اور مضبوط قرار دیتے ہیں. کوئی 20 پڑھتا ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم اس کو خلاف سنت نہیں بولتے, ہم اس کو بدعت نہیں بولتے, مگر تکلیف تب ہوتی ہے جب 20 پڑھنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں, تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں ہو تو جاتی ہے, 8 ہو جاتی ہے 12 رہ جاتی ہے. تو 8 کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں ان سے یہ تکلیف ہے کہ اگر 8 رکعت تراویح کو آپ یہ سمجھتے کہ ادھوری تراویح ہے, تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی میں تراویح ہوئی وہ ادھوری تھی. تو آج حدیثوں پر عمل نہ کرنے کے لوگ بہانے بیان کرتے ہیں. رفع الیدین کی حدیث پیش کرو تو لوگ بہانے کرتے ہیں, صاحب اچھا تو آپ اس چیز کا ثبوت حدیث سے دے دیجئے, اس چیز کا ثبوت حدیث سے دے دیجئے. بھائی جس چیز کا ثبوت ہم دے رہے پہلے اس پر تو عمل کرو. اگر آپ رفع الیدین کی صحیح اور کلیئر حدیثیں مل رہی ہیں اور آپ نہیں مان رہے ہو, اور اللہ کے رسول کی صاف حدیثیں سامنے اور پھر بھی آپ نہیں مان رہے ہو, تو آپ بتاؤ کہ ایسے انسان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے جس کے سامنے نبی کی صحیح حدیثیں آ جائیں اور وہ انکار کرے اور وہ تعویل کرے اور اس کو گھمانے پھرانے کی کوشش کرے. قرآن کی ان آیتوں کا آپ کیا جواب دیں گے جس میں اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ جب مومن کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے, رسول کا فیصلہ آ جائے, تو مومن اگر مگر چوں چرا نہیں کرتا. تو ہم علماء سے پوچھنے کو صحیح کہتے ہیں, ہم تقلید شخصی کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. کسی کی تقلید کرنا, کسی کی اندھی پیروی کرنا اور کسی کو یہ اتھارٹی دینا کہ اس کی ہر بات مانیں گے, اہل حدیث اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے. اسی کا نام تقلید شخصی ہے جو کہ صحیح اور مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ایک آیت اور ہم پڑھ کے بات ختم کرتے ہیں. عرب کے بعض قبیلے ایسے تھے کہ وہاں لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو ان کا چہرہ جو ہے کالا پڑ جاتا تھا. بیٹی جس گھر میں پیدا ہوتی تھی, بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ,
جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی ظل وجهه مسودا وهو کظیم، تو بیٹی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ بیٹی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپایا کرتا تھا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، وہ سوچ میں پڑ جاتا تھا کیا کروں، اپنی بیٹی کو اگر پالتا ہوں تو سماج میں ذلت سہنی پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہی ہاتھوں زمین میں دفن کر دیتا ہوں۔ یہ سلوک ہوتا تھا دنیا میں بیٹی کے ساتھ۔ میری بہنوں، اگر آج آپ کو کوئی پٹی پڑھاتا ہے کہ اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے پردے کا حکم دے کر، اسلام آپ پر اتیاچار کرتا ہے مرد کو 4 شادی کی اجازت دے کر، اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے مرد کو طلاق کی اجازت دے کر، اسلام آپ پر ظلم کرتا ہے آپ کو جو ہے گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا حکم دے کر، تو کبھی ذرا اتہاس اٹھا کے دیکھ لینا، کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ لینا، اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے آپ کو جینے کا ادھیکار دیا ہے، جس نے آپ کو رائٹ ٹو لیو، جس نے آپ کو زندگی جینے کا ادھیکار دیا ہے۔ جس دور میں آپ کے پیدا ہونے پر آپ کا گلا دبا کے گاڑ دیا جاتا تھا قبر میں، اس دور میں میرے نبی نے دنیا والوں کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تھی اور کہا تھا کہ اے بیٹیوں کے باپ، کان کھول کر کے سن لو، اگر تم نے اپنی بیٹیوں کو مارا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اس زندہ درگور کی گئی، اس زندہ قبر میں ڈالی گئی اور ماری گئی بچی سے پوچھا جائے گا تیرے ماں باپ نے تجھ کو کیوں مارا تھا؟ بلکہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، من آل جاریتین، جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دیتا ہے، حتیٰ تبلغ، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں، جا یوم القیامہ، وہ انسان قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، انا وہوا کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کو پالنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا۔ اچھا، یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا بیٹوں کو پالنا آسان کام ہے کیا بیٹوں کو پالنے میں محنت نہیں پڑتی کیا؟ یہ بیٹیوں کی پرورش پر ڈائریکٹ جنت کی خوشخبری کیوں دی گئی؟ میں بتاتا ہوں۔ بیٹیوں کی پیدائش اور بیٹیوں کی پرورش ماں باپ کے لیے بہت آزمائش ہے، خصوصاً اس دور میں۔ بیٹیاں ایک تو بچوں کے مقابلے میں، لڑکوں کے مقابلے میں نازک ہوتی ہیں۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، 5 سال کی لڑکی ہے، 5 سال کا لڑکا ہے، دونوں کے شوق بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ جو بندوق سے کھیلے گا، وہ کھلونے والی بندوق لائے گا، اس سے کھیلے گا، بچی نہیں کھیلے گی اس سے۔ 5 سال کی بچی کی شرارت الگ ہوگی، 5 سال کے بچے کی شرارت الگ ہوگی۔ اس 5 سال کی بچی کی شرارت میں بھی ایک نزاکت ہوگی، اللہ نے ایسا بنایا ہے لڑکیوں کو۔ اب پھر یہ لڑکیاں جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں، لڑکے بڑے ہوئے تو ماں باپ کو کیا فکر ہے، بھائی پڑھائی کریں، نوکری کریں، ان کا کیریئر بن جائے۔ بچیوں کی جب عمر بڑھنے لگتی ہے تو ماں باپ کو کئی طریقے کی فکر ہوتی ہے۔ ایک تو ایسا دور ہے، آج سوشل میڈیا سے لے کر کے آن گراؤنڈ اگر ہم بات کریں تو ہماری بچیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے راستے ہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو برباد کرنے کے کتنے راستے ہیں۔ ایک باپ کو صرف اس بات کی فکر نہیں ہوتی میری بیٹی پڑھائی کر لے، میری بیٹی اچھی کوالیفیکیشن حاصل کر لے، اسے اس بات کی بھی چنتا ہوتی ہے میری بیٹی کے دامن پہ کبھی کوئی دھبا نہ آئے، میری بیٹی کی عصمت پر کبھی کوئی حرف نہ آئے، میری بیٹی کی آبرو پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے۔ ایک باپ کو اس بات کی چنتا بھی ستاتی ہے میرے بھائی۔ بیٹی ماں باپ کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہوتی ہے، اور جب وہی بیٹی جوان ہوتی ہے، جس بیٹی کو بچپن سے لے کے جوان کرنے تک ماں باپ کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اسی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ماں باپ پھر شادی کر کے ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں سماج سے سنتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ لڑکا ٹھیک ہے، یہ لڑکا ٹھیک ہے، اچھا ہے، اس سے نکاح کروا دیتے اپنی بیٹی کا اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ اپنی زندگی بھر کی کمائی کو اللہ کے نام پر اس اپنے ہونے والے داماد کے حوالے کر دیتے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں صاحب بیٹی کی شادی ہے، ماں باپ بڑے خوش ہیں، ماں باپ خوش تو ہیں، مگر کہیں نہ کہیں ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں کچھ دبے ہوئے آنسو کے قطرے بھی ہوتے ہیں میرے بھائی،
کہیں نہ کہیں ان کے کلیجوں میں دکھ کی ایک لہر بھی ہوتی ہے کہ یہ بیٹی آج ہمارے گھر سے جا رہی ہے. اور ہم نے سماج میں دیکھا ہے کہ جن گھروں میں جب تک بیٹیاں تھیں ان گھروں میں جو رونق تھی, جو برکت تھی, شادی کے بعد جب وہ بیٹیاں گھر سے چلی گئی ایسا لگا کہ اس گھر کی برکت چلی گئی, اس گھر کی رونق چلی گئی, اس گھر کی رحمت چلی گئی. تو دیکھا جائے تو بیٹی کی شادی کا دن بیٹی کے ماں باپ کے لیے ایک دکھ کا دن بھی ہوتا ہے, ایک آزمائش کا دن بھی ہوتا ہے, ایک امتحان کا بھی دن ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, بیٹیاں بہت بڑا امتحان بھی ہوتی ہیں. لیکن ہاں, یہ بھی سماج میں ہم نے فرق دیکھا ہے. ہم نے ان بیٹوں کو بھی دیکھا ہے جن بیٹوں کی نوکری کے لیے, جن بیٹوں کی تعلیم کے لیے ماں باپ نے اپنی زندگی کی گاڑی کمائی لگا دی, اور وہ بیٹا جب خود شادی کرنے کے بعد اپنے پیر پہ کھڑا ہوا. ہم نے سماج میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, کس حال میں ہے, بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہے. ماں بیمار ہے, باپ بیمار ہے, باپ ایک ایک پیسے کا محتاج ہے, بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہے. بیٹی اپنے سسرال میں رہتی ہے, وہاں سے اپنے ماں باپ کی خبر لیتی ہے. بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے, 24 گھنٹے میں ایک بار اپنے باپ کی حال چال نہیں لیتا ہے. ماں بچی 10 بار اپنی ماں کو اور باپ کو فون پر حال چال لے لیتی ہے. یہ فرق بھی ہوتا ہے میرے بھائیوں, بیٹیوں اور بیٹوں میں. اس لیے بیٹیوں کی پرورش پر یہ خوشخبری دی گئی کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں اور اس نے صحیح طریقے سے پرورش کی, اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ جنت میں میرے ساتھ آئے گا. اچھا, 2 بیٹیاں کیوں کہا, ایک بیٹی کیوں نہیں کہا؟ اس میں بھی سبق ہے. اس میں سبق یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک بیٹی دی ہے تو آپ تمنا کریں, آپ کے اندر تڑپ ہو کہ اللہ ایک اور بیٹی دے. آپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھیں, آپ کے اندر مزید بیٹیوں کی خواہش پیدا ہو. آج تو صاحب جس کو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, 3 بیٹیاں ہو جاتی ہیں, سماج تو اس کو ایسا ٹریٹ کرتا ہے جیسے بہت بڑی مصیبت اس کے سر پہ آ گئی. کبھی LIC والا دوڑ رہا ہے, کبھی جو ہے حکومت کی طرف سے پالیسیاں آ رہی, صاحب بیٹیاں ہیں تیرے پاس, بہت بڑا بوجھ ہے, تجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ لوگوں نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا کہ بیٹی کی شادی کرنا ایک بہت بڑا پہاڑ بن گیا ہے ایک باپ کے لیے. تو میرے پیارے ساتھیوں, اسلام میں بیٹی بوجھ نہیں ہے, بیٹی کلنک نہیں ہے, بیٹی رحمت ہے, اور اسے رحمت بنانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ہماری بہنوں کو یاد رکھنا چاہیے, یہ اپنے نبی کا احسان یاد رکھنا چاہیے, اور اسلام کا یہ احسان یاد رکھنا چاہیے. یہ 14ویں پارے کی چند آیتیں تھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی, غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.